بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کے اہم اسباق قرآن سے، یعنی لائف لیسنز فرام دا قرآن. کیا کریں جب ہم اپنے آپ کو شیطان کے نقش قدم پر پائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 200 and 201 میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال ان کے دماغ میں آ جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فرسٹ چیز یہ دیکھیں گے کہ وہ آخر آپ پر حاوی کیسے ہوا، یعنی اس نے آپ کو آپریٹ کیسے کیا. ناؤ اگر ہم شیطان کے دماغ سے دیکھیں، یعنی اگر اس کا دماغ ہو بھی واللہ عالم، تو شیطان کا دماغ کچھ اس طریقے سے چلتا ہے کہ اسے تو یہ چیز پتہ ہے کہ وہ ایک مومن سے گناہ کبیرہ نہیں کرا سکتا، یعنی ڈائریکٹ اس سے گناہ کبیرہ نہیں کرا سکتا. تو وہ کیا کرے گا شیطان؟ وہ انسان کو چھوٹے گناہ کرنے پر اکسائے گا. اب چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کسی کے ساتھ ایک جھوٹے قسم کا مذاق، کسی کا دل دکھا دینا، بس ایک ایسی بات کہہ دینا جس سے کہ سامنے والے شخص کا دل دکھ جائے، یا ایکسیٹرا ایکسیٹرا بہت چیزیں ہیں. اب جب انسان سے یہ چھوٹے 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 گناہ سرزد ہوتے جاتے ہیں، اب شیطان کا اصل مقصد شروع ہوتا ہے کہ اس سے گناہ کبیرہ کرانا. اب جیسے کہ ہم چھوٹے گناہ کرتے آ رہے تھے، ایسا ہمارے آنکھوں پر پٹی آ جائے گی کہ جب گناہ کبیرہ ہم سے ہوگا تو ہمیں وہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ ہی نظر آئے گا، یعنی ایک چھوٹا گناہ ہی نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے دماغ پر حاوی ہو گیا. اب جب کبھی آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں پائیں کہ شیطان نے اب آپ کے جسم کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اس کے ایگزامپل کیا ہو سکتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ دن کے جیسے 5 وقت کی نماز ہے، اب آپ سے ایک چھوٹ جائے گی. آپ نے فار ایگزامپل فجر نہیں پڑھی، تو آپ کیا کریں گے؟ ارے فجر نہیں پڑھی نا، ایک نماز چھوٹ گئی، جان دو دن کے بھی پورے چھوڑ دیں گے، کل سے پورے 5 پڑھوں گی. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن فجر میں اٹھتے ہیں، پھر دوسرے دن آپ کے دماغ میں آتا ہے ارے کل فجر میں اٹھی نا، نہیں میں آج نہیں، آج سو جاتی، میں کل اٹھوں گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، اینڈ دین اذان ہوتی ہے، اب بولتے ہیں نہیں یہ ایک لاسٹ ایپیسوڈ دیکھ لوں اس کے بعد جا کے نماز پڑھوں گی. اللہ اکبر، اللہ سے بڑا آپ کا وہ ڈرامہ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے ارے ایک مذاق ہی تو تھا، اس کو سیریس کئی کو لیے، بس کسی کا دل توڑ دینا. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اب یہ تمام چیزوں کے ساتھ شیطان اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے کھیل کھیلتا ہے ہماری زندگی میں. اب یہ تمام چیزوں سے اس نے ہمیں ایک آزمائش میں ڈال دیا، ہمارے دماغ پہ حاوی ہونا شروع ہو گیا، ہمارے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے. اب جب آپ کو یہ فیلنگ آئے کہ سم تھنگ از رانگ، وہ ایک پش آپ کو اندر سے آئے کہ نہیں شیطان مجھ سے غلطی کرا رہا ہے، نہیں شاید میں غلط کر رہی ہوں. بیکاز جب کبھی انسان غلط کرتا ہے نا تو اس کا ایمان اندر سے چونک جاتا ہے. اگر ہم الحمدللہ مومن ہیں، بیکاز آپ اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ اگر مومن کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس سے بھڑکاتا ہے تو اس کے دل میں یہ چیز آتی ہے، یہ خوف آتا ہے، وہ چونک جاتا ہے. آپ چونک جائیں گے، آپ کو اندر سے کوئی فیلنگ آئے گی، وہ پش ایک ٹنج آپ کو ہوگا کہ نہیں یہ جو میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے، آپ کو نظر آئے گا. لیکن کبھی کبھار شیطان کیا کرتا ہے ارے نہیں کچھ غلط نہیں ہے، اینڈ دین وہ تھاٹ آپ کے دماغ میں آ جائے گا، پھر آپ سے وہ غلطی ہو جائے گی. رادر جب آپ کو یہ فیلنگ آئے آپ فوراً کیا کریں؟ آپ کا کام کیا بنے گا فوراً کرنے کا؟ کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیں. بیکاز اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب شیطان تم پر حاوی ہونے کی کوشش کرے تو تم کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو. پہلا کام یہ کریں کہ ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر آپ کو اللہ کی یاد آ جائے.
بیکاز انسان یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے اسے اللہ کا سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے. تو جب اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اللہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے. تو ایک ایسی جگہ جائیں جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ فوراً ٹھہر کے نماز پڑھ لیں. یا پھر آپ ایسی جگہ جائیں جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے، کہ جو خیال آپ کے دماغ میں آ رہا تھا وہ خیال دور ہو جائے. یا آپ کبھی قرآن کی تلاوت کر لیں یا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. یہ چیز آپ کو گناہ کرنے سے روکے گی انشاءاللہ. اینڈ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ شیطان کے بھڑکاوے میں آ رہے ہیں، آپ فوراً سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں. انشاءاللہ یہ جو وسوسے ہیں آپ کے دماغ میں شیطان کے، جو شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دور کر دیں گے. تو اوورآل کیا تھا کہ جب شیطان آپ کو لگے کہ آپ شیطان کے بھڑکاوے میں آ رہے ہیں، اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ اللہ کی پناہ مانگیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.